بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کیا معجزہ صرف قرآن ہے؟ ہیڈ لائن: معجزہ عاجز کر دینے والی کوئی شے، مافوق الفطرت یا حیران کر دینے والی شے۔ معجزات یعنی نشاندہی، معجزات یعنی نشانی۔ معجزات کا سلسلہ حضرت نوح تا حضرت عیسیٰ تک جاری رہا۔ معجزے کے بارے میں اللہ کی یہ سنت بھی رہی ہے کہ جب کسی قوم کے مطالبے پر معجزہ پیش کیا جاتا تھا اور وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جاتا تھا، یعنی معجزہ کسی بھی قوم کے لیے اتمام حجت قرار پاتا تھا۔ دین اسلام کے 5 بڑے فرقوں میں سے جس فرقے کے عقائد و نظریات قرآن کریم کے خلاف ہوتے ہیں، اس فرقے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح قرآن و حدیث سے اپنے عقیدے کے جواز کے لیے سند حاصل کر سکیں۔ جو بھی فرقہ معجزات کے جواز کا قائل ہے، پہلے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ القرآن: قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ سورہ قمر، سورت نمبر 54، 54(1) اور 2۔ تبصرہ: پہلی آیت میں قرب قیامت کی نشانی کا ذکر ہے، کیونکہ قیامت واقع ہو گئی تو کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے گا اور صرف چاند نہیں، تمام اشیاء کائنات تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ دوسری آیت میں مضمون یکسر تبدیل ہو گیا۔ اس آیت میں کفار مشرکین کی کیفیت کا بیان ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کر روح گردانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ جو لوگ معجزے کے جواز کے قائل ہیں، وہ دوسری آیت سے اپنے عقیدے کے لیے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مذکورہ آیت کے شان نزول میں محدثین کی روایت کو احادیث کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں ہم بخاری کی چند احادیث پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، عبداللہ بن مسعود سے روایت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ کے اوپر اور ایک پہاڑ کے پرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو۔ دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 2، صحیح بخاری، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا تو آپ نے ہم سے فرمایا دیکھو دیکھو۔ حدیث نمبر 3، ابن عباس سے روایت، نبی کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ حدیث نمبر 4، انس بن مالک سے روایت، مکے والوں نے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے ان کو شق القمر کا معجزہ دکھایا۔ حاشیہ بخاری: شق القمر کا صرف یہی معجزہ ہے کہ چاند اس روز پورا تھا، 2 حصے دکھائی دیا، باقی جو بھی قصے ہیں وہ موضوع ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی 2 روایت اور ابن عباس کی ایک روایت میں کفار و مشرکین کے معجزے کے بارے میں کسی مطالبے کا کوئی ذکر نہیں اور نہ ہی انجام کے بارے میں کہ کتنے لوگ ایمان لائے اور کتنوں نے جھٹلا دیا۔ 3 احادیث کے مقابلے پر انس بن مالک کی واحد تنہا حدیث ہے جس میں مکے والوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، نہ ہی آپ نے اللہ سے دعا کی اور نہ ہی انگلی کا اشارہ کیا، اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ کیا ان تمام لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا جنہوں نے مطالبہ کیا تھا، یا اس کے بعد ان کے اوپر کوئی کسی بھی قسم کا عذاب نازل ہوا تھا۔ جو لوگ معجزے کے قائل ہیں، 3 اور 1 حدیث کے درمیان تضاد کی وضاحت فرمائیں۔ قرآن میں ان تمام انبیاء و رسول اور ان کی قوموں کا تفصیلاً ذکر ہے جنہیں معجزات دیے گئے اور نافرمانی کی صورت میں ان تمام قوموں پر عذاب نازل ہو گیا، تو کیا معجزہ شق القمر کے بعد مشرکین مکہ پر عذاب آیا تھا؟ وضاحت فرمائیں۔ معجزے کا قرآنی جائزہ: کفار و مشرکین کے مطالبے، القرآن، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس وہ کھلی دلیل قرآن نہیں آئے جو اگلے صحیفوں میں ہے؟ سورہ نمبر 19، آیت نمبر 132 سے 133۔ القرآن، اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ ان سے کہہ دے کہ بے شک اللہ اس بات
پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، لیکن ان میں سے اکثریت نہیں جانتی۔ 6/37 القرآن۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں اتاری، کہہ دے کہ غیب تو بس اللہ ہی کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 20 10/20 القرآن۔ اسے چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے، جیسا کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے، ان سے پہلے کوئی بستی بھی جنہیں ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لاتی تھی، تو یہ کیا ایمان لائیں گے؟ سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 5 اور 6 القرآن۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، سو تو محض ایک ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 13/7 القرآن۔ کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 51 29/51 القرآن۔ اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 59 17/59 نبی کو سخت تنبیہ۔ اور اگر ان کی روح گردانی تجھ پر شاک گزرتی ہے تو اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکال یا آسمان میں سیڑھی، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم ہرگز جاہلوں میں نہ ہونا۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 35 6/35 مشرکین مکہ کا مطالبہ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے معمولی بات تھی، لیکن اللہ کی سنت قانون یہ تھا کہ جب کسی قوم کے درمیان نبی یا رسول ہوتا تو عذاب نازل نہ ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کوئی حصی معجزہ نہیں دیا، کیونکہ معجزے کی صورت میں عذاب کا نازل ہونا لازم ہو جاتا۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت کا اظہار کیا ہے جس سے لوگ مختلف قسموں کے استدلال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہم نے معجزات کا سلسلہ اس لیے بند کر دیا کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو وہ دائمی معجزہ عطا کیا جو دائمی ہے، یعنی قرآن، جس کی ہر آیت نشانی یعنی معجزہ ہے، لیکن افسوس آج مسلمان اپنے مذہبی عقائد و نظریات کے لیے محدثین کی حدیثوں اور فقہا کے اقوال کی بالادستی کے لیے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں۔ کیا ان کی یہ روش وہی نہیں جو مشرکین مکہ کی تھی؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں قرآن فہمی کا شوق و ذوق پیدا کرے، آمین والسلام۔